بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ۔ ہم آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر شروعات میں، ہر کھانے کے، سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء کو جانے سے پہلے بھی شروع اللہ کا نام لیں گے، بسم اللہ بولیں گے۔ ہم بستری بھی بسم اللہ ہے، ہر چیز اپنے رب کے نام سے شروع، اپنے رب کے نام پہ ختم ہوتی ہے، مگر ہم اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ اس دنیا میں آ کر ہم پوری طرح سے بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھیجے، 20 پر 3 سال تک لگاتار مسلسل آتا رہا، بیچ میں تھوڑا عرصہ کیا ہو گیا تھا، رک گیا تھا، آپ کو رک گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں بیان کرے، آپ ناراض نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کریم کیوں آیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ہر گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو سنی جماعت کہنے والے، تبلیغی کہنے والے، اہل حدیث کہنے والے، ہر جماعت کہنے والے، ہر کوئی وہی قرآن پڑھتا ہے، وہی آیتیں پڑھتے ہیں، وہی صورتیں پڑھتے ہیں، مگر طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ آج مسجد نبی کو بھی کوئی سوال گیا تو وہ وہاں سے کچھ ملتا جلتا، خالی وہاں کا 4 اماموں کے بارے میں جواب آیا ہوا ہے، میں بھیجوں گی اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو ابلیس آ جائے گا، نہیں بیٹھ سکتے کہ تم بیٹے، اب بچے آ جاؤ، آپ آ جاؤ، سوری، آپ آ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹے بٹھا لو، آپ بس بٹھا لو، لے لو سامنے، آپ سامنے آ جاؤ بیٹے، بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنا۔ نبی کی سنت ہے کہ جگہ چھوڑیں گے تو ابلیس آ جائے گا، ان کی سنت کے خلاف کریں گے فائدہ نہیں ہے کسی کام میں۔ الحمدللہ۔ تو ہم جان کر دیکھیں کس کے گھر میں قرآن نہیں ہے۔ ابھی جو بیٹھے ہیں، کئی اپنے آپ کو پہلے جماعتی کہتے تھے، کئی میں انگلی کرنے سے پہلے آپ لوگ مسکرا دیتے ہو، میں چپ ہو جاتی ہوں، میں کسی کو انگلی نہیں دکھا رہی ہوں نا۔ اب تو ہم بدل گئے، نہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو جماعتی کہتے ہیں، نہ ہم پورے سنی سن کر اسلام قبول کریں۔ نہیں کیا بجی جماعتی ہیں؟ نہیں ہے، مگر اجتماعی ہوں گے۔ آپ نہیں بولنا جماعتی نہیں ہے، ہم اجتماعی ہیں۔ اجتماع کا مطلب کیا ہے؟ پورے جمع ہونا۔ محشر کے دن اجتماعی، کیوں جمعہ اجتماعی ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ایک ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ ہم پورے اجتماعی ہوں گے، حدیث پڑھیں گے مگر اہل حدیث نہیں کہیں گے، سنی ہے سن کر اسلام لائیں گے، پورے ایک فرقہ نہیں بنائیں گے۔ آیت نمبر 159، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرقے نہیں بناؤ، سورۃ الانعام، کم از کم سورہ کا نام تو بولے، شکر ہے میرے رب کا۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے کہہ دیا تو فرقے ہم نہیں بناتے، نہیں، ہم پورے کیوں جڑے؟ پہلے میں جب بیان پہ آئی فرید آپا کے یہاں تو آپ سب ایک الگ نظریے سے دیکھے، نیلو باجی وغیرہ سب یوں دیکھے، مجھے پتا کون ہے، جمع نہیں، پل بھر میں کسی کا جمتا نہیں ہے، جو رہتا ہے وہ دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ رہتا نہیں۔ جو اسلام بولا ہے ویسے رہو نا، جب باہر جاتے ہو تو پورے پردوں میں رہو، اندر رہتے ہو تو جیسے تمہیں صحیح کمفرٹ رہے رہ سکتے ہیں، اجازت ہے، دین تمہارے لیے آسانی کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو قرآن کریم ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی الگ 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 ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو معنی سے نہیں جانتے۔
مانا نہیں جانتے، یہی وجہ سے یا غوث المدد یا علی المدد کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی اس گروپ میں بھی کئی لوگ، کیونکہ یہ آیت نہیں سمجھے۔ کون سی آیت ہے آپ بولیے گا، آپ کو آتا ہے؟ کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صرف مجھ سے میری عبادت کرو، مجھے سے مدد مانگو؟ یس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر درگاہ میں فاتحہ تو ضرور وہاں پہ دل لا کے پھونکے دیتے ہیں۔ مانا معلوم نہیں ہے، مانی معلوم نہیں ہے۔ میں کیوں کوشش کری ہوں مانا، ہر چیز میں مانا، کھانے کی چیزوں میں مانا، جو پہننے کی دعا، ہر چیز کا مانا، قرآن کی سورت سکھانے سے پہلے مانا، اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے۔ آپ فٹافٹ کیوں یاد کر لیے؟ غاشیہ کیسے یاد ہو گیا؟ مانا بتایا گیا، سمجھ میں گیا؟ یہی وجہ ہے فرقے بنے، کوئی فرقے الگ نہیں ہے، میں الگ نہیں ہوں۔ آپ کا سوال ہوگا یہ کون سی فرقے کی ہے، نہیں معلوم، نہیں، جب گھر دیکھنے اب آپ آئے تو آپ کا سوال ہوگا۔ تو کبھی بھی یاد رکھو ہم ایک مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ختم الانبیاء ایک رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک محشر کا میدان ہوگا، ایک حساب کتاب ہوگا، جنت سب کے لیے، مومن کے لیے ہے، دوزخ جہنمیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان ہر ایک کے لیے ہے، ساتوں زمین ہر ایک کے لیے ہے، سارے شجر، سارے جھاڑ، سارے پہاڑ، سارے سمندریں، پوری مخلوق، پوری کائنات میرے رب نے بنائے ہیں، اپنے بندوں کو دیے ہوئے ہیں، مگر ہم میں اخلاق نہیں ہے۔ اپنے رب کے ٹکڑے کر دیے، اپنے رب کو جدا کر دیے، اپنے رب کو الگ الگ کر دیے، یہ تیرا رب، یہ اس کا رب، یہ اس کا رب، یہ اس کا رب۔ ہمارا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، ہر تنکے کا رب ہے، ہر ذرے ذرے کا رب ہے، عرش کا رب ہے، نبیوں کا رب ہے، ولیوں کا رب ہے، صالحین کا رب ہے، صدیقین کا رب ہے، شہداء کا رب ہے، ہاں جہنمیوں کا بھی رب ہے، دوزخیوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، موکلات کا بھی رب ہے، ہر ایک کا رب ہے، 4 پاؤں والوں کا، 6 پاؤں والوں کا، 1000 پیروں کا، تیرنے والوں کا، اڑنے والوں کا، چلنے والوں کا، رینگنے والوں کا، ہر ایک کا رب ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے بیٹے؟ کوئی جواب نہیں دینا پلیز، ایک نئی بچی سے میں سوال کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے میری جان؟ ویری گڈ، آپ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو جو سیکھ رہے ہیں، آپ کی ٹیسٹ چل رہا تھا ابھی، میں ٹیسٹ کر رہی تھی آپ کا بچی کے تھرو، یہ ہمارے مرنے کے بعد کا سامان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے اور ایک غلام کو آزاد کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے اس عورت کو آزاد نہیں کرو، پہلے اسے دیکھو، تو اسے بلا کر پوچھتے ہیں، آپ ٹیسٹ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بول رب کہاں ہے؟ کہتی ہے فی السماء، آسمانوں پہ ہے، تو بولے اس کو آزاد کر دو۔ اگر اس کو یہ اور بولے کون ہے؟ محمد، بولے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغام، ہم کو معلوم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا، آپ کو معلوم تھا کلمے کا معنی؟ نہیں معلوم، پرفیکٹلی نہیں معلوم تھا کہ کیا ایگزیکٹلی ہے۔ بیٹا سائلنٹ کر دو موبائل سب کے پلیز، گزارش ہے کہ بہت دور دور تک لوگ سنتے ہیں، سمجھ نہیں آئی تو آپ کو کچھ بولیں گے ایسا نہ اچھا لگے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، سمجھ میں آ گیا؟ کلمہ لا مد لازم 6 الف لمبا کرنا ہے، نہیں، ہم لوگ کے اللہ کے سوا کی عبادت کے علاج نہیں، محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، کلمے کا معنی ہے چلو استاد ہم بھی سیکھے، ہم بھی سیکھے گئے، ہو گیا، نہیں معلوم، نہیں، ایسا نہیں ہے دین۔ لا نہیں، الہ معبود عبادت کے لائق، الا مگر، الا اللہ مگر ہے اللہ عبادت کے لائق، سمجھ میں؟ مانا جب جان لی، آپ نے جواب دیے، بولیے، میں نہیں سنی، میں کیا بولنا؟ ارحمکم اللہ، پھر آپ بول دیں گے آپ کو آتا ہے الحمدللہ، میں سنی نہیں تو میں جواب نہیں دوں گی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ کیا قصہ ہے؟ کیا قصہ ہے؟ قصہ بولیں گے؟
چھینک کا پوچھ رہی ہوں میں. قصہ بولیں گے چھینک کا؟ نہیں اب وہ معلوم ہے آپ کو، قصہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہودی آتے تھے، کیونکہ نبی کی ان پہ لعنت ہے نا. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوبی، غضب ہے اللہ تعالیٰ کا ان پہ. تو یہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے محفل میں تاکہ دعا ملے. ایک بچہ آیا، ایک عورت کا بچہ آیا اور کہا، جا کے گھر میں کہا امی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں دی ہے. سمجھ میں آیا؟ ماں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بچے کو دعا نہیں دیے. تو بولے چھینکنے کے بعد الحمدللہ بولے تو جواب ملے گا. یہودیاں ناک میں انگلیاں کرتے تھے چھینکنے کے لیے تاکہ میرے نبی دعا دیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہی لیں گے. میں نے کیا پوچھی ان کو، آپ چھینکے آپ زور سے بولے کیا؟ بولے میں نے سنی ہے، ٹیچر ہے، مگر میرا فرض ہے کہنا، یہ آپ کا فرض ہے پوچھنا. انہوں نے گواہی دی، ہاں بجی انہوں نے بولے تو میں نے جواب ان کو دی. سمجھ میں؟ نبی کے خلاف ہم نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم نہیں کریں گے، کوئی بھی کام نہیں کریں گے. اگر دل میں آ گئی بات تب آپ صحیح مومن بن کر کوشش کر کے جنت کا راستہ پکڑیں گے. جنت کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. اگر ہم نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے تو تم چاہ کر بھی نہیں چلو گے. پہلے نیت کرو، انما اعمال بالنیات. نیت سنگولر ہے، نیات پلورل ہے. ہمارے نیتوں کا دار و مدار کس پہ؟ نیت پہ. نیت کر لو گے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، کسی اور کے طریقے پہ نہیں چلیں گے. چار امام بھی کس کے طریقے پہ چلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ بھی ٹیچر، میں بھی ٹیچر، کئی ٹیچر، بہت ٹیچریں ہیں. اوکے، ہم الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے ہیں. وللہ صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں بہن، میں آپ کو یہاں بھی ٹیچر پرنسپلز بھی ہیں، اگزامپل دے رہی ہوں. ہم الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے ہیں، ایک طریقہ ہے نہیں ہے. تو چار اماموں نے، میں کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں، آپ نے نا آپ سمجھو گے نہیں، یہ سب سمجھتے ہیں مجھے، سمجھ گئے؟ چار اماموں نے الگ الگ طریقے سے، ان کے طریقے سے جا کر سمجھانے سے لوگوں کو کچھ انبن ہو گئی. دین اللہ نے کرایا یہ کام، مشیت اللہ کی ہے، کام اللہ نے کیے ہیں. مگر جس کو جو طریقہ یہ دے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے مرنے کے بعد بھی آخری دور تک صحابہ کی جیسی ایک قوم آتی رہے گی، مگر ان کے جیسے نہیں ہے، مگر وہ طریقہ جاری ساری چلتا رہے گا، طریقہ قیامت تک چلتا رہے گا. مگر صحابہ کے جیسے کوئی بھی بن نہیں سکتے. وہ اور ان کے بعد کی اللہ کے نبی نے گواہی دیے ہیں، ایسی نسل کبھی نہیں آ سکے گی. ان کا طریقہ ہم اپنائیں گے مگر ویسے نہیں بن پائیں گے. کوئی ہے کھجور پھینک کر جا کر جنگل لڑ کے شہید ہونے والا؟ کوئی ہے سارے کپڑے دے کے جسم کے پر ٹاٹ کا پیمن لگا کر ببول کے کانٹے لگا کر گھومنے والا؟ کوئی نہیں ہے نا. تو ویسے ہم نہیں بن سکتے. سب کے زبانوں پہ دین ہے، عمل میں نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جو نبی نے فرمائے ہیں، ایک دور آئے گا ایسا ہوگا، ہر ایک کوئی حدیث بولتا ہے، ہر کوئی قرآن کے اندر وہ ہے بولتا ہے، ہر ایک آیت میں بولتا ہے، ہر کوئی بولتا ہے. یوٹیوب میں دیکھو جی اس میں وہ ہے، اس میں ہاں اچھا آپ عمل کریں؟ نہیں، عمل نہیں کریں گے. اگر سکھاتے رہیں گے ہم تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پیٹ کے انتڑیاں نکال کر زمین پہ ڈال دیں گے، جیسے چکی پیستے ہیں ویسا گول گول جہنم میں پھرتا رہے گا انتڑیوں کو پکڑ کے. پکڑیں گے؟ نہیں نا. پہلے عمل کریں گے نا. ہم دوسروں کو دیکھو، ماں اس کی لڑکی کیسی جا رہی ہے، کتنی بے حیا ہے. خود اپنے بچوں کو دیکھو جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہوتے. اب اپنے بچے اگر نہیں سن رہے ہیں، پھر بھی آپ دائی ہیں، اپنے بچے کو راستہ نہیں کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ دائی کا کام چھوڑنا نہیں ہے. بولنا وہ بھی نہیں سن رہے، تم بھی نہیں سن رہے، تمہاری مرضی اور ان کی مرضی، بتانا ہمارا کام. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ کیا کہا کل؟ مسیطر کے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ. مسیطر کا پہلے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مکفر. اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ مسیطر کہاں آتا ہے؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نہیں تم داروغہ.
ہم بھی داروغہ نہیں ہیں، بتانا ہے، بس آنا نہیں آنا تمہاری مرضی۔ بسم اللہ، چلے ہم چند باتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہم شروعات ہر کام ایسے کرتے ہوئے قرآن پاک کی طرف پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، رسول اللہ، بیٹا سائلنٹ کر دو، کوئی لے کے کرو، ان کو میوٹ کر دو، بیٹا میوٹ کر دو۔ بسم اللہ۔ تو قرآن کریم اگر سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ڈاکٹر نہیں ہے، تم میں سے بہترین شخص لائر نہیں ہے، تم میں سے بہترین شخص پرنسپل نہیں ہے، بیوٹی تھراپسٹ نہیں ہے، سائنٹسٹ نہیں ہے، تم میں سے بہترین شخص چھوٹا سا ٹیچر، لائر، کلرک کچھ بھی نہیں ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں۔ ہمارے وطن میں استادی ماں کمزر کہا جاتا ہے، فقیر ماں وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ آج کل علماء جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کار بھی دے دیے ہیں، اچھے حالات بھی دے کر ہیں، سب دے کر دین کرا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بات ان کو جواب دے رہے ہیں۔ ان کو بھی میں دیتا ہوں، ان کو بھی خوشی سے رکھا ہوں، ان کو بھی رکھا ہوں، ان کو بھی آزمائش ہے، ان کو بھی آزمائش، ہر کسی کو نارمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیر نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں سزا نہیں دیتا، کسی کو ظلم نہیں کرتا، ظلم تم کرو گے میں پسند بھی نہیں کرتا، مگر جو تم لاؤ گے اس پہ ہی تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ قرآن سیکھنا اور ڈبے میں ڈال کے نہیں رکھ لینا، اور دوسروں کو سکھانا۔ بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دیکھو میں آج یہ آیت سیکھی، اس کا یہ ہے، اس کا یہ قصہ یہ ہے، باتیں کرتے، کھانا پکا جی، کھا لیے جی، یہ ہوا جی، وہ ہوا جی، بیچ میں یہ بھی ڈالو۔ صرف خالی قرآن بولیں گے وہ بھی بھاگ جائیں گے، بولو کھانا کھائے جی، بڑی نعمتیں کھائے اللہ تعالیٰ کی، کیا کیا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ، بات وہی بات، مگر نام نام میں اللہ تعالیٰ کا نام، بات بات میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو قرآن کریم کو ہم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورۃ القمر میں، کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَهَلْ وَلَقَدْ اور لقد یقیناً یسرنا القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کیا۔ لوگ بولتے ہیں لوہے کے چنے جی کھا نہیں سکتے، چبائے تو دان چلے جائیں گے، عربی سمجھ میں آتی نہیں، میں انڈین ہوں، عربی نہیں ہونا، عربی نہیں ہونا، عربیوں کو سکھاتی رہی میں، آج بھی عربیوں کو سکھاتی ہوں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل الہی ہے۔ آپ دل میں چاہو اللہ کریں گے، آپ دعا مانگو اللہ تعالیٰ کریں گے، یہیں بیٹھو آپ کو سب چیز دین مل جائے گا۔ آپ تو عرب کو نہیں گئے، میں جا کے لے کے آئی، آپ لوگوں کا سب امانت ہی میں پہنچا رہی ہوں نا۔ دل میں سوچو اللہ تعالیٰ کرائیں گے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے کون ہے، پھر کون ہے؟ یہ مدکر، کون ہے نصیحت پکڑنے والا، کون ہے نصیحت لینے والا؟ کیا تم میں سے کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قرآن کے اندر، میں سوال کے بعد جوابات بھی اس کے اندر سے دیتی ہوں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور آگے آ کے ٹیکا لینا چاہیے آپ کو، ٹیکا تو ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ تیرے لیے قرآن کو میں نے آسان کیا ہے۔ بچے قرآن عربی جا کے پڑھتے ہیں، حضرتوں کو نہیں معلوم ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یسرنا القرآن، کیا پڑھ رہی؟ وہ الف با تا پڑھ رہی، مسالہ سے جا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، استاد کو ہی نہیں معلوم ہے۔ میں کیوں کوشش کر رہی ہوں، کیوں میں فری کلاسز بھی رکھی ہوں، کیوں میں کوشش کر رہی ہوں تاکہ عام ہو جائے، عام ہو جائے۔ یہ میں خواب دیکھتی ہوں، پتہ ہے اللہ ایک دن ہمارے بنگلور میں ایسا ہو ہر کوئی قرآن معنی سمجھ جائے، یوں پڑھیں سنیں تو معنی سمجھ کر رونتے کھڑے ہو کر رونے لگ جائیں، اللہ تیرے عذابات کو سن کر ڈریں۔ ویسا نہیں تو اب کیا چل رہا ہے قرآن، واہ واہ ماشاءاللہ کیا پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بولتے کانٹے کھلاتا ہوں، بولتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں تم کو گرم پانی پلاتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انتڑیاں ٹکڑے ہوں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا قرات ہے، کیا قرات ہے۔ ایسا دور گزر رہا ہے ہمارا، ہم ایسے جاہل ہیں، پڑھے لکھے ہیں دنیا داری کا، دین نہیں پڑھے، کچھ نہیں پڑھے، جاہل ہیں ہم۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کرے نا، ہمیں آسان کرے نا. دعا کرو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت آسانی کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہماری سارے ہمیں علم ہمیں عطا فرمائے. کیسے پڑھیں گے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تہجد میں کیا پڑھیں گے؟ سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک. سب بولتے ہیں رزق کے لیے دعا کرو، بولو کیا پڑھنا. تمہارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، ہم سب کے نبی نے کہا ہے. وہ نہیں سنیں گے، بولو باجی کیا کرنا. باجی کون ہے؟ باجی چلتی ہے نبی کے نقش قدم پہ، نہیں مانتی کسی کو باجی تمہاری، نہیں بتاتی کسی اور کی بات. جو میرے قرآن کے اندر ہے، جو حدیث میں، اس کے علاوہ میں کہتی ہوں، میں اتنا ہی معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم. بس ہو گئی بات ختم. اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا، وعملا متقبلا. تینوں چیزیں آ گئے، اور کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی دنیا سکھایا ہوا ہے، فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سکھایا گیا ہے. سجدوں میں پڑھو دنیا حسین بناؤ، آخرت حسین بناؤ. چھوٹی سی دعائیں ہیں جو پورا سیکھنے سے پہلے آج بیسک میں سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ اتنے پہ عمل کریں گے تو اللہ اس پہ برکت دے دیں گے. اور ڈھونڈ کے آپ کوشش کر کے سیکھ لیا کرو. الحمدللہ. پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں، قرآن پاک میں کون ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب پکڑنا چاہتے ہیں قرآن پاک میں سے نصیحت لینا چاہتے ہیں، اس پہ چلنا چاہتے ہو، اس پہ چلنا چاہتے ہو، یا پیٹھ پیچھے رکھنا چاہتے ہو؟ شادی میں تو دلہے کو یوں دیتے ہیں، پیٹھ سے نکالتے ہیں. دیکھ کر بڑا جھٹک دی میں نے، ایسے میرا سر جھٹک دی. میں نے بولا ایسے نہیں کرو، آ جاؤ ادھر. قرآن کریم اپنوں کو دیکھا میں نے. اللہ ہدایت سب کو دے. موت سے پہلے راضی ہو جائیں، موت سے پہلے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے راضی ہو جائیں. قرآن کریم معمولی کتاب کیا جی؟ وہ کتاب جی، وہ ہادہ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. پکڑو گے؟ نیت میں لیے یا ایسے ہی ہم ہاتھ اٹھائے؟ پہلے سوچ لو ایک سیکنڈ کے لیے. نیت پہلے کرو. کیونکہ دیکھو، ہم نے کسی کے زور زبردستی پہ دین کیا، شوہر نے کسی کے مار مار کے توڑ کے کام کروائے، بیویاں ظلم کر کر کے شوہروں سے کام کروائے. یہ ہماری زندگی میں چل رہا ہے. کوئی قبولیت نہیں ہے یہاں پہ. لڑکی کو لڑکا نہیں پسند تھا، زبردستی کا تھوپ دیتے ہیں. لڑکے کو لڑکی نہیں پسند ہوتی، زبردستی کا تھوپ دیتے ہیں. ہمارے وطنوں میں چکر چلتے ہیں. میں تو کھلا کہتی ہوں، لڑکی کو میں نے بدی پسند ہے تو کرنا. لڑکے کو بھی بولتی ابھی سے دعائیں کرتے رہنا، جب تمہاری عمر آنے تک دعائیں قبول ہوتے رہیں گے. دیندار، حافظ قرآن، عالم دین کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے؟ نیت کر لیے؟ کر لیے تو بتاؤں، نہیں تو نہیں بتاؤں. کیونکہ میں یوں بتاتی ہوں، آپ لوگ یوں چھوڑتے ہیں. میں یوں بتاتی ہوں، یوں چھوڑتے ہیں. یوں بتاتی ہوں، چھوڑتے ہیں. کرکٹ ہم کھیلتے ہیں، ایک بال آتا ہے، چھکا مار کے بس ختم، چلا آ گیا دور، پھر واپس نہیں آئے گا. یہ ہماری زندگی ہے. اللہ سے دعا کرتی ہوں ہمارا آخری وقت آنے سے پہلے پورا قرآن پاک ہمیں حفظ ہو جائے، پورا معنی سیکھ لیں. اس میں سے جتنا کوشش کر کے جتنا ہو سکے کوششیں کرتے ہیں. ضروری نہیں پورا ہی ہر ایک کو یاد ہونا. اللہ تعالیٰ کسی کو یاد دلاتے ہیں، کسی کو کم یاد دلاتے ہیں، مگر کوششوں کو دیکھتے ہیں. لسائیہا راضیہ، چھوٹے بچے بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ. لسائیہا راضیہ. کوششیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے نا، خوش ہوں گے نا اللہ تعالیٰ. الحمدللہ. چلیں شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کیسے آیا؟ کیسے آیا قرآن کریم؟ وحی کے ذریعے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی آئی. خلاصے میں نہیں جاؤں گی، سب شارٹ میں بتاؤں گی. مین ٹاپک قرآن کا لے آؤں گی. قصے آپ سب کو معلوم، اس کو نہیں معلوم ہے کہنا، میں بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ آخر میں سوالات رکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم بہت کم ہے انشاءاللہ. قرآن کریم وحی کے ذریعے سے سب سے پہلے کون سی 5 آیتیں آئیں؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں آئیں. اس کے بعد کون سی آئیں؟ کیسے آ جائے گا آیت الکرسی؟ خم، کھڑے ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کمبل میں سے نکل جاؤ. مدثر، کمبل اوڑے تھے نا، کمبل اوڑ کے تھے نا. مدثر، مزمل. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے واللہ عالم. یہاں تک یاد رکھ لینا، مگر آخر کا ضرور یاد رکھنا. آخری سورہ کون سا آیا؟ سورۃ النصر. سب سے آخری آیت کون سی آئی؟ سب سے آخری سورہ بول دیے، آیت سب سے آخری کون سی آئی؟
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیے. میں کمپلیٹ فار ایگزامپل اس میں سمجھاتی ہوں. میں نے آج پورا جو تمہیں دین جس طریقے سے چلنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا تمہیں بتا دیا. اب یہ موبائل کیسے چلانا، کون سے پارٹس کس میں ڈالنا، وہ کور کدھر ڈالنا، اس کا لائٹ پلگ کہاں لگانا، کتنے منٹ تک چارجنگ کرنا، اس کے بعد کتنے گھنٹے تک چلے گا، اور زیادہ دیر تک لگا کے رکھے گا تو خراب ہو کے برن ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایسی کتاب آتی ہے، صحیح ہے، ذرا موٹی آتی ہے یا پتلی آتی ہے، واللہ عالم آتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ کے دماغوں میں خود بیٹھے، میں نہیں سمجھاؤں گی. یہ مینیول آئے گا. اچھا، فون میں لے کر اپنے آپ سے ادھر کا پارٹس ادھر کا پارٹس ادھر، یہ پڑے بغیر میں لگاؤں گی تو یہ موبائل کا کیا حشر ہوگا؟ پکا؟ صحیح مانتے ہو؟ یقیناً حق ہے. مزہ آ رہا ہے؟ حق ہے. یہ قرآن کریم ہماری زندگی کیسے چلنا ہے، کیسے رکنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے شادی کرنی ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کس کے سامنے پردہ کرنا ہے، کس کے ساتھ نکاح کے بعد کیا کرنا ہے، کس نکاح کی حالت میں کب تک رہنا ہے، خلا کے بعد کیا کرنا ہے، موت کے بعد 4 مہینے 10 دن عورت بیٹھنا ہے. پھر یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. آج کا علم ایسا سمجھائیں گے. میں نے اللہ سے بہت دعا مانگی. آج میرے سر میں کتنا درد تھا. میں نے کہا میں نہیں جانتی اس کو، یار اب یہ درد کو میں نہیں جانتی، میں تجھ کو جانتی ہوں. تو نے دیا ہے، تو لے لے. بس مجھے قرآن کی تعریف کرا، ایسی تعریف کراتے اللہ آج کہ دنیا کے کونے کونے والے حیدر جائیں اس بات پہ. جس کو چھوڑے ہیں اس کو پکڑ لیں، ورنہ پورا موبائل جیسے ضائع ہوگا. ہمارے پرزے پرزے کر دیں گے اللہ تعالیٰ خبر کے اندر. ایک ہتھوڑا کھنپٹی پہ ماریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے برسا برسا ہو جائے گا. جس کو چھوڑ کے ہم بیٹھے ہیں. پڑھتے ہیں برکت کے لیے، پڑھتے ہیں عزت کے لیے، پڑھتے ہیں دکان کے اندر پھونکنے کے لیے، پڑھتے ہیں کسی کا جن اتارنے کے لیے، پڑھتے ہیں کسی کا نکاح میں نظر نہ لگ جائے، پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں روزی کے لیے، تہجد پڑھتے ہیں بچی کی شادی ہونے کے لیے، تہجد پڑھتے ہیں جاگ جاگ کے. اللہ ایسا عبادت ہے کرو، مگر ضائع کرے نا. عاملۃ ناصبہ. کیوں سب کو پکڑ کے میں غاشیہ سکھا رہی ہوں؟ بچوں سے بڑوں تک سب پوچھ رہے بھاجی میرے بچے کو بھی کیوں اتنا بڑا سورہ؟ بولے نہیں، سیکھنا پڑے گا. کوئی دیکھ لو، بلا لو اندر. نئے اسٹوڈنٹس کو ڈور نہیں معلوم ہوتا. الحمدللہ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو مینیول ہے یہ ہمارا. یہ مینیول کو سمجھو. دیکھو رقوں کے اندر کیا چھاپتے ہیں، ماشاءاللہ، لڑکے آدمی وغیرہ سب. اللہم اغفر لی. کیوں؟ جو دین جانتے ہیں سیکھتے ہیں وہی لوگ پرنٹ کراتے ہیں. جو دین سیکھتے ہیں جانتے ہیں وہی لوگ کراتے ہیں. آواز ہٹا دو، ان کو نظر نہیں آئے گا. سب آپ کر لو بھائی، میں اکیلی ہوں پلیز. ان کو تکلیف ہوگی. اٹھا دو وہاں سے، پیچھے ڈال دو. الحمدللہ. تو قرآن کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، قرآن کریم ہمارے لیے شفاعت کرائے گا. یہ خبر کے اندر ایک فرشتہ بن جائے گا. سرانے دفنانے کے بعد، سوال جواب کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا، بولے گا میں قرآن ہوں. ہم ڈریں گے نا خبر میں دیکھ کے کوئی آ گیا یہ فرشتہ، ڈر جائیں گے نا. تو بولے گا میں وہ ہوں جو تو رات دن پڑھتا تھا، میں وہ ہوں جو رات دن نیند میں تجھے میں جگاتا تھا. میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا دوست ہوں. ایسا دل کرتا ہے کہ کبھی نہ چھوٹے، کہ ہم دل میں اس کو یاد کر رہے ہیں.
آپ نے کیا کہا؟ کہاں بیٹھے ہم بول رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہم پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پکڑ پکڑ کے معنی سمجھا رہی ہوں، نہیں ذرا کام ہے، ذرا مشکلیں ہیں. مشکل کب ٹلے گی؟ جب آپ قرآن پہ اتریں گے، تب تک کسی صورت سے مشکل نہیں اترے گی. تو قرآن کی پہ اتر جائیں، دلوں پہ اتاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا گیا، ایسا قرآن نہیں تھا، آپ کے دل پہ اتارا گیا، آپ کو یاد دلا کے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائے تھے، دل پہ اتارا تھا. قرآن کو دل پہ اتارو. ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، دل پہ اتارو، دل کے اندر یاد کرو، دل کے اندر چھپا کے رکھو. مرنے کے بعد میں مروں گی تو اتنے سارے قرآن کی کتابیں مجھے دیں گے؟ آپ میں سے کوئی بھی ایک بہن دے گی؟ سب مجھے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر. ہاں، ایک قرآن دو گے، ایک دو گے؟ نہیں، سنت ہی نہیں ہے نبی کی. ہم مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو، ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں رکھیں گے. ہاں، میرے دل کے اندر جو قرآن کریم یاد ہے، مجال کوئی کھین سکے نہیں. کوئی نہیں چھین سکے گا وہ. اس لیے دل کے اندر رکھ لو، تاکہ قبر کے اندر ہمارے لیے سفارشی کھڑ کر ایک ساتھی رہ جائے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن، پہلے میں ختم کر لوں قرآن کیسے آیا. پیپر نہیں آئے، سیاہی میں لکھا نہیں تھا، یاد دلایا گیا. پھر اس کے بعد ایران اور عراق سے میرے پاس کتابیں ہیں، اسٹوری آف اسلام، پورے اس کے اندر پوری ہسٹری آتی. کسی کو چاہیے پڑھے، میں دیتی ہوں، پڑھ کے لائیں اور مجھے بھی سنائیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس میں سے وہاں سے قلم اور سیاہی لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہاں پہ ایک بازار تھا، آپ نے وہ گئے تھے. اب میں پورا وہ ڈیٹیلز میں جاؤں گی، بدل جاؤں گی میں پھر. اوکے، تو قلم اور سیاہی آئی تو اس سے پہلے پتھروں پہ لکھنے لگے. بڑے بڑے پتھروں پہ کھود کھود کر ناس اور فلق لکھے گئے ہیں، کئی آیتیں صورتیں لکھے گئے ہیں، پتھروں پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پتھروں پہ لکھتے تھے. پھر اس کے بعد قلم و سیاہی نبی کے دور میں آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لکھواتے تھے. اب کسی کو حدیث یاد نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے صحابہ کو لکھ کے دو. لوگ جو بدنام کر رہے ہیں نا، نیا دین لائی ہے نظر، تو میں ہسٹری شروع سے لا کر دینا چاہتی ہوں. دس از دا ہسٹری. تو پھر وہاں پہ لکھتے تھے پتھروں پہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے سیاہی اور قلم سے. قرآن کو لکھا کرتے تھے، سب ان کو یاد تھا، تھوڑا لکھتے تھے، تھوڑا یاد تھا. مکمل قرآن نہیں تھا نبی کے حیات مبارکہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں لڑائیاں لڑتے تھے. کس کے؟ جو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، رسی بھی نہیں دیں گے تو میں جنگ لڑوں گا. اب بہت زیادہ وہاں پہ سب سے اصول دین کا کام کرتے تھے. پھر چند سال، ایک دو سال ہی آپ نے خلافت کی ہے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصہ کرے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ابھی کئی لوگ مر رہے ہیں، حافظ و قرآن مر رہے ہیں، مر جائیں گے تو دین مٹ جائے گا، کیوں نہ ہم ایک کتاب لکھیں. آج جو کتاب میں تم بناتے ہو، کتاب لکھی گئی صحابہ نے. اور صحابہ کو گالیاں دینے والوں صحابہ کی طریقے پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ صحابہ کا منہج، ان کا طریقہ لے کر آؤ، ان کا طریقہ لے کر آؤ. تو صحابہ نے کیا کرے، اکٹھا کرتے، ان کو پوچھے، ان کو پوچھے، صحابہ کو پورا ان کو پوچھ کر اکٹھا کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کام شروع کرے. پورے دفتر جمع ہو گئے، ایسے پیپر ایسے چھوٹے نہیں تھے، اتنے بڑے پورے دفتر جمع ہو گئے. پورے جمع کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھے. تب ان کو خنجر چلے، پھر آپ شہید ہو رہے تھے، تو آپ نے ان کی بیٹی حفصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اب ایک بات کے بعد ایک قصہ پھر اٹھاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی استاد آتی تھی ملنے کے لیے، ان کو بات چیت کرنے. تب آپ مزاق کرتے تو وہ بھی علم سکھا دو نا، ان کو شاعری بھی سکھا دو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے علم والی بیوی بول کر، اور وہ بھی سکھا دو نا، ان کے استادہ سے کہتے تھے. یعنی دلیل وہ پڑھی لکھی تھی. میں دلیل وہاں سے نکال کے بعد میں بات کرتی ہوں، ورنہ نہیں بات کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک قرآن کا لکھنا کرنا پورا اکٹھا باپ کے ساتھ مل کر پورا جمع کیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے، الحمدللہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کنفیوژن ذرا تب کرتے رہیں گے، سب کے دماغوں سے ہٹ جائے گا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تب انہوں نے کیا بولے، چلو اے حفصہ، تمہارے پاس جو ہے، جو دفتر ہے، 2 میں اس کی کاپی نکال کے دیتا ہوں.
کاپی نکال کے دیتا ہوں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کاپی پورا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا لے کر 7 کاپی بنائے. کتنے بنائے؟ 7 کاپی بنائے. ایک عراق میں رکھے, فلاں فلاں جگہ پہ پوری دنیا کے کونوں میں ایک ایک کاپی نکال کر رکھ دیے. پھر باقی کا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابھی بھی وہ چیزیں میوزیمز میں جا کر دیکھو لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دکھائی, نبیوں کی جگہ جو بستیاں غرق ہوئے سب دکھائی, کیونکہ مجھے کھڑا کرنا تھا دین پہ. کوئی آ کے بولتے, کسی کو ہمت نہیں ہے نا مجھے بولنے کے لیے. ہر فرقے کے آتے ہیں, قرآن پتہ ہے, یہ عورت قرآن سے نکالتی ہوئی کون پڑھے اس کے پلے. چلو میں تم کو پوچھی, تم جو بول رہے ہو دلیل دو بھائی, میں بھی مانتی ہوں. کل کسی کو بول رہی تھی, قبر کے اندر مزار کے اندر سے کوئی ولی آ جائیں گے نا زندہ اور بولیں گے کچھ, میں ان کو سجدہ کروں گی للہ, نعوذ باللہ من ذالک. نہیں ہوگا نا, نہیں آئے نا اب تک. یہ اللہ نہیں ہے, بول دیا نا اللہ تعالیٰ نے, لا تسمیع الموتى. ہو گئی بات, قرآن ہو گئی بات, اللہ کی بات ہو گئی بات, اللہ نے سیل ڈال دیے, ہو گئی بات. یہ سیل کو کوئی طاقت ہٹانے والی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر 7 کاپیز نکل کر دنیا کے کونے کونے میں نکلتے 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 کروڑوں کی عدد میں پورے ہوئے. آج تک کوئی قرآن کی ایک آیت یہاں سے وہاں بدلی نہیں. یہاں تھوڑے سے بدلاوٹ اس میں آئے ہیں حمزہ میں, اور سورہ لہب لکھ دیتے ہیں, سورہ مسد لکھنا چاہیے. سورہ مسد کہتے کیا یہ نام پورے تھے؟ نہیں تھے, چند نام تھے, چند نام نہیں تھے. صحابہ نے اکٹھا کیے ہیں, ایک صحابہ نے پورے جوڑے ہیں. اس لیے لوگ بولتے جی شروع سے قرآن پڑھنا, جی کون سی عورت وہ پیچھے سے پڑھا رہی ہے, یہ غلط پڑھا رہی ہے عورت, سامنے سے الف لام میم پڑھنا ہے. وعلیکم السلام. کیا یہ پہلے آئی ہے الف لام میم؟ نہیں آئی ہے, اکٹھا کیا صحابہ نے. آپ اقرا میں سورہ الگ سے شروع کرتی ہوں, میں پڑھاتی وہاں سے ہوں شروعات. الف باتا سے نہیں, قرآن سے الف باتا لے لیتی ہوں. کیوں؟ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ضروری نہیں ہے تمہیں وہ طریقے کی. آپ آتے ہی کیا شروع ہوا؟ سورہ غاشیہ, سورہ احزاب شروع ہو گیا. اب پھر جاتے جاتے پھر ادھر ادھر سے پورا مکسنگ, پورا قرآن سیکھ لیں گے. اب لستا میں سکھائی, لائسا نہیں, لستا نہیں تم, لستو نہیں میں. تو کہاں کہاں قرآن میں ہے؟ لاسٹ ویک ہم نے کیا کیے تھے؟ الستو لربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا کہا؟ بلا شہیدنا, ہم شہا گواہی دیتے ہیں. آپ کو آیت بھی یاد ہو جائے گی, لائسا بھی سیکھ جائیں گے, کہاں کہاں اس کا جو ٹیبل بھی یاد ہو جائے گا. لستا, لستم, لسنا, لستو, تو یہ پورا ٹیبل بھی یاد ہو جائے گا. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, آسان ہے, بہت آسان ہے قرآن, الحمدللہ. تو اس طریقے سے قرآن اس طریقے سے پھیلا ہوا ہے. اب اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی الگ الگ طریقے کا پڑھنا سکھائے تھے. عجمی آتے, عربی آتے, عراق کے آتے, قریشی آتے, ان کو ایک الگ لہجہ, ان کو الگ لہجہ, کئی لہجے سکھائے تھے اللہ تعالیٰ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لہجوں کو جلا دیے, پورے قرآن کو جلا دیے. صرف ایک لہجہ رکھے, وہ کون سا ہے؟ قریشی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے, جو عرب کے مکے کے رہنے والے ہیں, جو وہ لینگویج جانتے ہیں, صرف وہی طریقہ رکھا گیا, باقی کے پورا جلا دیا گیا. اس کے بعد سے قرآن ہم تک ملا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں کی 4 صفات میں بتانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک تمہارے لیے صفات بنے گا. قیامت کے محشر کے میدان میں نکلے گی جہنم میں سے ایک گردن, اس کے 2 آنکھ اور منہ ہوگا, اور جو شرک کرتے ہیں, جو کافر ہیں, جو شرک کرتے ہیں, جو بدعت کرتے ہیں, اٹھا لے گی وہاں سے جہنم میں ڈال دے گی. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو سامنے نہیں کھڑاتے, اللہ تعالیٰ نے نہیں کھڑاتے, بول دیے, معافی مانگ لی, میں نے بھی, ہم سب نے بھی, اللہ نے ہمیں معاف کر دیے, الحمدللہ رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. ٹھیک ہے, اللہ کی گردن نکلے گی اور اٹھا کر لے جائے گی. بچیں گے کون؟ دین جاننے والے. ان میں سے جو قرآن صبح کو بھی پڑھتا ہے, دوپہر کو بھی پڑھتا ہے, شام کو بھی پڑھتا ہے. اور قرآن میں کیا ہے آپ کو یہ بولیں گے. فار ایگزامپل پردے کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا شوہر بولتا ہے کہ پردہ نہیں کرو تو نہیں لے جائے گا, طلاق کر دے. قرآن میں کیا لکھے گی؟ عورت پوچھے گی جی کیا قرآن میں کیا حکم ہے؟ قرآن میں حکم ہے اب شوہر کی بھی بات نہیں ماننا پردے کے بارے میں.
شوہر کی بھی بات نہیں ماننا. اللہ کی بات جہاں آ گئی یہاں شوہر کی بھی بات پردے کے بارے میں اجازت نہیں دیتا. تو میں سوال ہوگا کل قیامت کے دن تو پردہ تمہارا ذمہ ہے، شوہر کا ذمہ نہیں ہے. قرآن کو تم نے امام بنایا، قرآن کو امام بنا کر اس کی بات کو مانے. اب فار ایگزامپل آپ کچھ سوال کرو، میں بولتی ہوں اس میں سے کوئی سوال کرو، جلدی جلدی کرو، وقت کم ہے. کوئی بات بولو، کیا سوال ہے آپ کو؟ کوئی سوال پوچھو پلیز. سب خاموش. چہرے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو چہرہ تو میں بولتی ہوں چہرہ سنوریں گے. سنورنا سنت ہے. کب؟ مغرب کے بعد شوہر کے لیے. پہلے بولی تھے ٹینشن میں آ گئے. آپ بھی ٹینشن میں آتی ہے، بہت ٹینشن میں آتی ہے ابھی، سارے ٹینشن میں آتی. پہلے کیا کرتی ہو وہ بات بتاؤ تاکہ ان لوگوں کو شوق ہو. شوق کے بعد سمجھائے تو دماغ چلے گا. سمجھ گئی؟ ہاں، میک اپ کر سکتے ہیں، میک اپ کر سکتے ہیں، آپ میک اپ کر کے جا سکتے ہیں، مگر صرف شوہر کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے جاہل عورتیں سنورتی ہیں غیر مردوں کے لیے. اس کو ہم نے امام بنایا، پیٹ کے پیچھے نہیں رکھا، اس کو نہیں چھوڑا. اوکے. پھر اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ بن خدا کے نام کا کھانا حرام ہے. کیا ہم 11ویں کریں؟ کیا ہم 12ویں کریں؟ یہ بات آئی ہے. فلاں دن نہ کریں. سارے ٹائم پہ اگر تمہیں محبت ہے وہ نبی سے، وہ ولی سے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے کھانا کھلائیں، پھر ثواب ان کے لیے کہہ سکتے ہیں. مگر 11ویں اور 12ویں نہیں ہے. یہ پرٹیکولر چیزیں ہم نے بنائے ہیں. اگر محبت آپ کو کوئی نبی سے ہے، آدم علیہ السلام سے ہے، آدم علیہ السلام کے کچھ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو جا رہا ہے، ان کو نہیں جائے گا. کہاں سے جائے گا؟ ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، ان کو جائے گا. اور نبیوں کو بھی جائے گا نہیں جائے گا؟ میں سوال کر رہی ہوں. جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ پہلے نبی سے آیا ہے آخری نبی تک، تو جائے گا. ہمارے باپ ہیں وہ، ہمارے باپ ہیں وہ، ہماری ماں ہے وہ. ٹھیک ہے. یہ طریقہ. اب چہرے کا، اب چہرے پہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم کاجل لگا کر باہر جا سکتے ہیں؟ قرآن اجازت دیتا ہے آنکھوں کو نہیں سنوارنا. پھر شوہر کے لیے یہی بات، پھر اللہ کے لیے اب سنورتے ہیں. ٹھیک ہے. عورت کیا عطر لگا سکتی ہے باجی؟ آپ پوچھنا. اب میں آپ سے سوالات پوچھی، چند 2-3 سوالات. پلیز خاموش نہیں رہنا، پھر میں کلاس امیڈیٹ ابھی بند کر دوں گی. میں سوال کروں جاؤ. میرے سے کیا عبرت سیکھے آپ نے؟ پردہ کرنا باجی. آپ نے کیا سیکھے؟ شرک چھوڑنا. آپ کیا سیکھے؟ نماز قائم کرنا. آپ کیا سیکھے؟ تجوید سے، معنی سے، مانا جاننا. شرک نہیں، شرک چھوڑنا. آپ سب کیا سیکھے؟ شرک سے بچنا. شرک یا پردہ، کافی چیزیں. کیا میں جو سکھائی ہوں کیا قرآن کے اندر سے ہے؟ جی باجی ہے. آپ جانتے ہیں؟ آپ نے چیک کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. آپ کی استاد یہ سکھا لیں، آپ نہیں لیں گے. آپ کی استاد قرآن سے سکھاتی ہے کیا دیکھنا، اگر ہے تو لینا، نہیں تو استاد کو بھی نہیں ماننا. یہ ہے امام بنانا. من خلفی ہی، پیچھے ظہری ہی، پیٹ کے پیچھے سے نہیں چھوڑ دینا. تو قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا، شفاعت بنے گا. قیامت کے دن کوئی نہیں رہیں گے. ماں باپ وہ ہم لوگ ہیں نا، کوسا سورۃ العبس میں آتا ہے، کوئی پڑھ سکتے ہیں آیت ہے وہ آخر میں آتا ہے امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ یومئذ. یہ آیتیں ہیں نا، تمہارے ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے، وہ بھی چھوڑیں گے، سب چھوڑیں گے، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا. مگر قیامت میں قرآن ڈھونڈے گا، قرآن ڈھونڈے گا میرا ساتھی کہاں ہے. بناؤ گے نہیں ایسا ساتھی، ایسا نہیں چھوڑ جاؤ گے ساتھی، لے نہیں جاؤ گے. شوہر میرا میرے پاس ساتھ نہیں آئے گا، میرے ماں باپ تو ہے نہیں ہیں، میرا بیٹا تو میرے ساتھ نہیں آئے گا، میرے کوئی یہ چیزیں نہیں آئیں گے. آئیں گے تو اعمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا 3 دوست. کون کون؟ ایک مال، دوسرا علم، تیسرا ٹھیک ہے. اس میں سے کیا آئے گا؟ اعمال ہی آئیں گے. پیسہ رہ جائے گا، اولاد رہ جائے گی، آئے گا. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ڈھونڈے گا ساتھی. جانا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ؟ کس کو ڈھونڈے گا؟ علم جاننے والے قرآن چھوڑے ہوتے ہیں. حافظ قرآن چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، حفظ کر کے چھوڑ کے بزنسوں کو چلے گئے ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے. علم قرآن جان کے قرآن کے چھوڑو جی. شادی میں ذرا بال کھلے رکھ لیں گے جی، چھوڑو جی، اللہ غفور رحیم. قرآن کے اندر لکھا ہے نہیں کرو، نہیں جی، چھوڑو جی. پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیے. حجت کرے گا قرآن.
حجت کرے گا قرآن، ضد کرے گا قرآن، ضد کرے گا اللہ اسے جہنم میں تو ڈال، یہ ضد کرے گا. آج یہ خاموش ہے، آج یہ خاموش ہے، آج کچھ نہیں کہتا ہے، آج کچھ نہیں بولتا ہے، مگر بولے گا قیامت کے دن اسے ضرور ڈال، اللہ مجھے چھوڑا تھا اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ یا اللہ انہوں نے میرے کلام کو چھوڑا تھا، یا اللہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا. ہمارے نبی شکایت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا وہ قرآن حجت کرے گا، وہاں پہ ضد کرے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال. آپ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کیا معمولی بات ہے؟ پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے، چھوڑ ماں. بچوں کو کتنا سکھاتی ہوں، بیٹے معافی چاہتی ہوں، ذرا پیر اوپر کرتی ہوں، سب سے معافی چاہتی ہوں، اوکے. یہ اٹھا کر یہ ٹکنا یوں دکھتا رہتا ہے، ساڑی پہن کے تیپ پر رانے دکھتے رہتے ہیں، کیا وہ یہ چکڑ لگ جاتا. چھوڑو جی، چکڑ لگ جانے دو، آ کے دھو لو، اللہ اسے بہتر دیں گے. میں کیوں وانٹیڈلی لیگنگز پہن کے، ٹو ویلر ساکس پہن کے چلاتی ہوں؟ کیونکہ لوز پہنوں گی تو کہیں اٹھ نہ جائے نا. مگر میں لوز لیتی ہوں، ٹائٹ پہننا گناہ ہے، نیچے تک فراک رہتا ہے. یہ بھی ہے اسلام میں. تنگ کپڑے پہنیں گے تو جنت کے کپڑے نہیں ملیں گے. مطلب غلط نہیں نکال لینا، باجی بولے جگنگز پہن لو، باجی بولے وہ پہن لو، نہیں ہے. نیچے تک فراک ہونا پڑے گا آپ کا، ٹھیک ہے؟ نیچے تک کور ہونا پڑے گا. کہاں تک جا رہا ہے کور؟ نیچے تک جا رہا ہے کور. ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے. تو قرآن کریم ہمارے لیے حجت بنے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اگر یہ سفارش کرے گا، لازم اللہ تعالیٰ اس کی سفارش لیں گے. 4 صفات اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتائے ہیں، اور اللہ کے نبی بتاتے ہیں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، قرآن 2 گلدستے لے کے آئے گا. سیدھے طرف ایک گلدستہ، لیفٹ سائڈ میں ایک گلدستہ، ایک طرف سورۃ البقرہ، ایک طرف سورۃ آل عمران ہوگا. 2 گلدستے ہوں گے. نہیں چاہیے؟ مجھے بہت پسند ہے، دیوانی ہوں میں پھولوں کی، جھاڑوں کی، جنت کی. اللہ عطا کرے ہمیں، آخرت میں عطا کرے. یہ عارضی ہیں، آخرت پہ بہت سارا عطا کرے. تو 2 گلدستے مطلب یعنی تو ایک پرندے کے جیسا اڑتا ہوا آئے گا. یہ 2 گلدستے آپ کو چاہیے تو بیٹھ کے کتنا ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے، دوسروں کے لیے تو یہ عام کتاب ہے، پیٹ کے پیچھے ڈال دیں گے، ڈرنے والے سے فائدہ اٹھائیں گے. 2 گلدستے آل عمران اور سورہ بقرہ یاد کرو، روز ایک لائن یاد کرو. مرنے کے تب کم از کم تھوڑے پیجز بھی یاد ہو گئے تو اللہ گلدستے دے دیں گے. کیونکہ کوششیں کیا اس نے، کوششیں کرو، کوششیں ہیں ہماری. دین پہ چلنے کی کوشش کرو. کوشش یہ کرو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمارے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بسم اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر انشاءاللہ. بسم اللہ. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ. تو یہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. بسم اللہ. کون روزہ ہے؟ پاس کرو. کوئی نہیں ہے؟ کون روزہ ہے؟ الحمدللہ. تو یہ قرآن کریم کو کم از کم دن میں 1 آیت معنی سے پڑھو. کم از کم یہ 1 آیت معنی پڑھ کے جان کر عمل کرو. دیکھو اپنے زینتوں کو چھپاؤ، اپنے بنگڑیاں، اپنے کنگنے، اپنے پائلیں، اپنے جھمکے وغیرہ سب چھپاؤ، غیر مردوں سے چھپاؤ. 4 مہینے 10 دن عورت کو ایسا عذاب کرتے ہو مر جاتی ہے اندر، شوہر مرنے کے بعد. اس کے بعد ایسا نکلتی ہے کہ بال کھلے کنکریں کے گھاگرے پہن کر 60 سال 65 سال کی عورتیں، بیوہ کو میں دیکھتی ہوں کہ گھاگرے شرارے پہن کر گھوم رہے. ہاں میں بولتی ہوں نہیں ہے اجازت، نہیں ہے اجازت. قرآن کہتا ہے نہیں ہے. تم پہنو گھاگرا، 80 سال میں بھی پہنو، شوہر نہیں ہے تو بھی پہنو، ہے تو بھی پہنو. گھر کے اندر اللہ کے لیے پہنو، عبادت کے لیے پہنو. نفس کو مارا نہیں اللہ تعالیٰ نے، مگر قانون ہے کہ اس پہ غیر مرد نہ اس پہ نظر کریں، زنا نہ ہو جائے.
زنا ہو جاتا ہے کوئی اور دیکھ کر اچھا کہنے سے. تو یہی باتیں اگر آپ قرآن کریم کو آپ لے کر زندگی میں عمل کرو گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن جیسے ہم موبائل کے لیے انسٹرومنٹ پڑھ کے کرتے ہیں ویسے پڑھ کر ہم زندگی کریں گے. کوئی بھی سوال آئے گا زندگی کا، شادی کا، قرآن کے اندر سے کیا اجازت ملتی ہے؟ موت کے بارے میں کوئی بات کرنا ہے، قرآن کے اندر سے کیا اجازت ملتی ہے؟ ہر چیز کے لیے بٹوارا ہو رہا ہے، کسی کا ترکہ ہو رہا ہے میت کے بعد، قرآن کے اندر سے کیا ملتی ہے وصیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات پہ میں ختم کرتی ہوں، آپ کی حدیث پہ ختم کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دیکھو تم حلال کو حلال ہی رکھنا، حرام کو حرام ہی کہنا. بولا 5 منٹ کے بعد آتے ہیں، کھا کر آتے ہیں، بول کر آنا. دادی نانی کے ساتھ آتے ہیں، بولا دعوت ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے، حلال کو حلال، حرام کو حرام قرار دینا. یعنی آج سود کو ہم لوگ لیتے ہیں دیتے ہیں، کیا بھی نہیں جی. اللہ غفور رحیم. لڑکیاں پہن اوڑھ کے جا رہے ہیں، ماں باپ برا دلا رہے ہیں، کئی گوا کو جا رہے ہیں، کوئی امریکہ کو جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہے ہیں، بیٹی وہ ننگے ہو گئے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ دیے. حرام کو حلال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کھانا جی نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. بن خدا کے نام کا بھی لے کر غوث پاک کے نام سے بھی کاٹے تو بکرا کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے. بن اللہ نے کہا ہے، کہاں ہے آیت بولو؟ ان صلاتی، بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں تیرے لیے. ان صلاتی و نسکی، قربانی صرف تیرے لیے. قرآن لکھ دیا. قرآن کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے اور کا نام. 173 سورہ البقرہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 3 اور کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. تو حرام کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو. قرآن تمہارے لیے ایک طریقہ سمجھو، اس کے طریقے پہ اگر نہیں چلیں گے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے. یہ کتاب تمہارے لیے یا اللہ کے پاس سفارش کرے گی یا حجت کر کے بیٹھ جائے گی. اللہ تو اس کو بھیج تو بھیج. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کتاب کا سنیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت لذة. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.